حضرت لقمان کی حکمت اور بیٹے کو نصیحت۔ منقول ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں حکیم لقمان بھی تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے علم و حکمت سے نوازا تھا، اور بعضوں نے حکیم لقمان کو بھی نبی کہا ہے کہ وہ اللہ کے پیغمبر تھے اور حکمت بھی رکھتے تھے، لیکن زیادہ تر مفسرین کا ماننا ہے کہ وہ نبی نہ تھے، محض اللہ نے انہیں علم و حکمت سے نواز رکھا تھا۔ چنانچہ ارشاد ربانی ہے، ہر آئینہ ہم نے دی ہے لقمان کو حکمت۔ مروی ہے کہ ان کی حکمت سے حضرت داؤد علیہ السلام کو بھی فائدے پہنچے تھے۔ لقمان حکیم کے بارے میں آتا ہے کہ یہ سیاہ فام قوم حبشی سے تعلق رکھتے تھے۔ عرب یا بنی اسرائیل کے کسی بھی رئیس شخص کے ہاں غلام تھے، اور ان کے علاوہ ان کے آقا کا ایک اور بھی غلام تھا۔ چنانچہ ایک دن وہ اپنے آقا کی کوئی چیز چرا کر کھا گیا۔ اس شخص نے دونوں پر شک کیا اور باز پرس کی کہ کون چور ہے۔ تب حکیم لقمان نے کہا، میرے آقا، آپ ہم دونوں کو گرم پانی سے کہہ کروائیں، پس جس نے وہ چیز کھائی ہوگی ساری نکل آئے گی۔ تب خواجہ نے دونوں کو گرم پانی سے کہہ دلوائی، پس جو دوسرا غلام تھا اس کے منہ سے وہ چیز نکل آئی۔ خواجہ نے لقمان کو اس حکمت پر آفرین کی اور انہیں آزاد کر دیا۔ اور بعضوں نے لکھا ہے کہ حکیم لقمان کا آقا ان سے بہت محبت رکھتا تھا، اور کھانے پینے کی جو بھی چیز لاتا اس میں لقمان کا بھی حصہ ہوتا تھا۔ اسی طرح ایک مرتبہ آپ کا آقا کہیں سے تربوز لے کر آیا، اور ان میں سے ایک تربوز حکیم لقمان کو کھانے کو دیا۔ آپ وہیں بیٹھ کر اس تربوز کو توڑ کر کھانے لگے، اور ہر بار تربوز کا ٹکڑا منہ میں رکھتے تو اس کی مٹھاس اور شیرینی کی بہت تعریف کرتے۔ آقا سے رہا نہ گیا تو اس نے حکیم لقمان سے کہا کہ مجھے بھی چکھاؤ کہ میں بھی اس کی شیرینی اور مٹھاس سے لطف اندوز ہونا چاہتا ہوں۔ ہر چند لقمان نے اسے باز رکھنا چاہا، لیکن وہ مصر رہا کہ وہ بھی چکھنا چاہتا ہے۔ غرض جب اس نے ایک ٹکڑا اٹھا کر منہ میں رکھا تو انتہائی کڑوا پایا، اور اس کے بد ذائقہ ہونے کی وجہ سے فوراً باہر تھوک دیا۔ اور پھر لقمان حکیم سے مخاطب ہو کر کہا، اے لقمان، تو اس قدر کڑوی اور بد ذائقہ چیز کو میٹھا اور شیریں کہہ رہا تھا، اور کس قدر رغبت اور دل جمی کے ساتھ کھا رہا تھا۔ تجھے چاہیے تھا کہ مجھے اس بارے میں بتاتا تو میں تجھے کوئی اور تربوز اس کی جگہ دیتا۔ تب حضرت لقمان نے فرمایا، اے آقا، میں نے تمہارے ہاتھ سے انتہائی لذیذ اور ذائقے دار چیزیں لے کر کھائی ہیں، پس ان میں سے اگر ایک چیز بد ذائقہ آ گئی تو مجھ پر واجب تھا کہ میں صبر شکر کر کے کھا لیتا، اور اگر میں اس کے بد ذائقہ اور کڑوا ہونے پر واویلا کرتا تو یہ ناشکری ہوتی ان تمام نعمتوں کی جو لذیذ اور ذائقہ دار میں نے تمہارے دسترخوان سے کھائیں۔ حضرت لقمان کی یہ بات سن کر ان کا آقا بہت خوش ہوا، اور ان کو عقل و دانش اور علم و حکمت کی داد دی اور انہیں آزاد کر دیا۔ واللہ عالم بالصواب۔ غرض آزاد ہونے کے بعد ان کو علم و حکمت اور تہذیب و اخلاق حاصل ہوا۔ ایک دن ان کے کلولہ کے وقت ایک فرشتہ بحکم ربی ان کے پاس آیا اور کہا، اے لقمان، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم کو زمین پر خلیفہ کروں گا، یعنی نبوت عطا فرماؤں گا۔ تب لقمان نے کہا،
مجھ سے خلافت نہ ہو سکے گی، کیونکہ اگر حق بمستحق نہ پہنچے تو بمعجب ندامت و خجالت ہے اللہ کے حضور میں، اور اگر پہنچے تو لوگوں کے لیے متی ہونا لازم ہے۔ چنانچہ ملائکہ ان کی یہ حکمت بری باتیں اور حسن تقریر سن کر چلے گئے۔ تب اللہ تعالیٰ نے انہیں اختیار سونپا کہ وہ علم و حکمت اور نبوت میں سے جس کو چاہیں اپنے لیے چن لیں۔ تب لقمان حکیم نے اپنے لیے علم و حکمت کو چنا کہ بروز قیامت ان پر کوئی سرزنش اور پوچھ نہ ہوگی۔ پس ایک دن رات میں عنایت ایزدی سے ابواب حکمت بمشقت ان کے دل پر مفتوح ہوئے۔ چنانچہ حضرت لقمان نے نبوت کے بجائے حکمت کو چنا تو ان کی باز پرس نہ ہوگی۔ حکمت کیا ہے؟ حکمت عقل و فہم کو کہتے ہیں، اور بعض نے کہا ہے کہ حکمت معرفت اور اصابت فی الامور کا نام ہے، اور بعض کے نزدیک حکمت ایک ایسی شے ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے دل میں یہ رکھ دیتا ہے اس کا دل روشن ہو جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ مختلف اقوال ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان کو نیند کی حالت میں اچانک حکمت عطا فرما دی تھی۔ بہرحال نبوت کی طرح حکمت بھی ایک وہبی چیز ہے۔ کوئی شخص اپنی جد و جہد اور کسب سے حکمت حاصل نہیں کر سکتا، جس طرح کہ بغیر خدا کے عطا کیے کوئی شخص اپنی کوششوں سے نبوت نہیں پا سکتا۔ یہ اور بات ہے کہ نبوت کا درجہ حکمت کے مرتبے سے بہت اعلیٰ و بلند تر ہے۔ حضرت لقمان نے اپنے فرزند کو، جن کا نام انعام تھا، چند نصیحتیں فرمائیں جن کا ذکر قرآن مجید کی سورہ لقمان میں ہے۔ ان کے علاوہ اور بھی بہت سی دوسری نصیحتیں آپ نے فرمائی ہیں جو تفاسیر کی کتابوں میں مذکور ہیں۔ مشہور ہے کہ آپ درزی کا پیشہ کرتے تھے، اور زیادہ نے کہا ہے کہ آپ ایک اسرائیلی کے پاس غلام تھے اور اس کی بکریاں چراتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ آپ حکمت کی باتیں بیان کر رہے تھے تو کسی نے دیکھ کر کہا کہ اے لقمان، کیا تم فلاں چرواہے ہو یا نہیں؟ تو آپ نے فرمایا کیوں نہیں، میں یقیناً وہی چروایا ہوں۔ تو اس نے کہا آپ حکمت کے اس مرتبے پر کس طرح فائز ہو گئے؟ تو آپ نے فرمایا کہ باتوں میں سچائی اور امانتوں کی ادائی اور بیکار باتوں سے پرہیز کرنے کی وجہ سے اللہ نے مجھے یہ مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ قرآن مجید میں آپ کے نام سے موسوم ایک سورت سورہ لقمان موجود ہے، جس میں آپ کی اپنے بیٹے کو چند حکمت آمیز نصیحتوں کا ذکر ہے۔ یہ کہ بیٹا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اگرچہ کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر ہو، پھر وہ بھی خواہ کسی پتھر میں ہو یا آسمانوں میں ہو یا زمین میں ہو، اسے اللہ تعالیٰ لا حاضر کریں گے۔ اور یہ کہ بیٹا، نماز پڑھا کر اور اچھے کاموں کی نصیحت کرتے رہنا، برے کاموں سے منع کرتے رہنا، اور جو مصیبت تم پر آئے اس پر صبر کرنا، جو بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ لوگوں کے سامنے اپنے رخسار نہ پھیلا، زمین پر اترا کر اور اکڑ کر نہ چل، بے شک اللہ تعالیٰ کسی تکبر کرنے والے، فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا، اور اپنی رفتار میں میانہ روی اختیار کر اور اپنی آواز کو پست، بے شک آوازوں میں سب سے بڑی آواز گدھے کی ہے۔ اور بعضوں نے کہا کہ حکیم لقمان کا بیٹا
جب اسے تجارت پر جانے کے لیے اجازت مانگنے آیا کہ ابا جان میں تجارت کے واسطے سفر پر جانا چاہتا ہوں، تب لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو یہ نصیحتیں فرمائیں جن کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا۔ یہ ایک طرح سے انہوں نے اپنی طرف سے بیٹے کو اسباب سفر مہیا کیا کہ جہاں بھی جاؤ ان باتوں پر عمل کرتے رہنا، اور پھر فرمایا کہ جب اسباب سفر تیار کر چکو تو جانے سے پہلے میرے پاس سے ہوتے جائیو کہ تمہاری رہبری اور رہنمائی کے لیے تمہیں کچھ باتیں بتانی ہیں۔ آگے قصہ جاری ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک، کمنٹ، سبسکرائب ضرور کریں۔